اسپیکر صاحب، آج نہایت ہی اہم دن ہے، اہم موقع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہوم منسٹر سندھ جناب ضیاء الحسن لنجار صاحب کو، جنہوں نے آج کے دن کی مناسبت سے بہت ہی اہم قرارداد اس اسمبلی میں پیش کی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کنسنسس نظر آیا ہے مجھے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، سارے ممبران بیٹھے ہیں، سب یک آواز ہیں، سب ایک آواز ہیں۔ آپسی اختلافات اپنی جگہ پہ، پالیسیوں پہ، مختلف پالیسیوں پہ ڈفرینسز اپنی جگہ پر، سیاسی جو ہے سوچ الگ ہونے کے باوجود بھی کشمیر کے معاملے میں سندھ اسمبلی کا ہر ممبر جو ہے وہ یک آواز ہے، اور انہوں نے ضیاء الحسن لنجار صاحب کی اس قرارداد کی سب نے ہی حمایت کی، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کو یونانیمسلی پاس بھی ہوگا۔ اسپیکر صاحب، آج کے دن بھارت میں جو مقبوضہ کشمیر ہے، جس پہ قبضہ ہے بھارتیوں کا، اس پہ نریندر مودی نے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو بلڈوز کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشن کے جو پرنسپل سیٹ کیے گئے تھے انٹرنیشنلی، اس کو بلڈوز کرتے ہوئے کشمیر کا اسٹیٹس بلڈوز کیا، جس کے لیے پوری دنیا میں یوم استحصال کشمیر منایا جاتا ہے۔ ایک ڈسپیوٹڈ جگہ پہ، جہاں پہ آج دن تک بھارت انتخابات تک نہیں کرا سکتا، جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں بھارتی فوج محاصرہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس ڈسپیوٹڈ جگہ پہ وہاں کے لوگوں کے حقوق کی پامالی، میں سمجھتا ہوں کہ بدترین انسان دشمن پالیسی نریندر مودی اور بھارتی حکومت کی ہے، جس کی جس حد تک بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ سر، پاکستان میں ہر سیاسی لیڈر نے، ہر سیاسی رہنما نے، چاہے کبھی کسی کی حکومت رہی ہو، کبھی کوئی اپوزیشن پہ ہو، ایک ہی بات سب نے کہی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے، کشمیریوں کو ان کی مرضی کے حساب سے جینے کا حق دیا جائے، اور جس طریقے سے وہاں برسا برس سے بھارتی فوج بے ایمانہ طریقے سے معصوم کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، پیلٹس گن تک وہاں پہ مظاہرین پہ جو ہے وہ ماری جاتی ہیں، اور جس طریقے سے ہزاروں نوجوان کشمیری اپنی حق خود ارادیت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے جس جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہ فرض ہے، تمام سپر پاور کنٹریز پہ فرض ہے، تمام انٹرنیشنل کمیونٹیز پہ فرض ہے، یونائٹڈ نیشن پہ فرض ہے کہ اس کی اپنی قرارداد پہ عمل درآمد کروائے اور ان مظلوم اور معصوم کشمیریوں کو ان کا جائز حق دے۔ سر، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہمیشہ سے ایک ہی سٹانس رہا ہے کہ کشمیر کے اوپر کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہوگی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب وہ 15 سال کے تھے، انہوں نے ایک خط لکھا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ اس خط کا متن میں کہوں گا کہ کوئی پڑھ لے۔ اس وقت بھی بھارتی جاریت کی اور بھارتی اس سوچ کی انہوں نے کہا تھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی۔ پھر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1965 میں بھی تاریخی خطابات میں ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو بڑے کھل کے واضح بات کی ہے۔
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر انسان ہے، کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کشمیر کے مسئلے پہ مجھ سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ سر اگر آپ کی اجازت ہو ایک دو کلپ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہر محاذ پہ کشمیر پہ جتنا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جتنا ہر فورم پہ، یونائٹڈ نیشنز پہ بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی جہاں جہاں پہ انہوں نے بات چیت کی، ان کا ہمیشہ اولین جو ہے وہ مدعا کشمیر تھا۔ اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ جب انہوں نے پارٹی قیادت سنبھالی، تو چاہے محترمہ حکومت میں ہو یا محترمہ حکومت میں نہ ہو، انہوں نے بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کشمیر کے مسئلے پر بہت ہی ہمت کے ساتھ، بہت ہی جرأت کے ساتھ پوری دنیا میں انہوں نے اس بات کو کہا۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہر محاذ پہ ہر وقت کشمیر کی آواز کو نہ صرف بلند کرنے میں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس بھی اس چیز کو اجاگر کیا کہ وہاں معصوم کشمیریوں کے ساتھ بھارتی درندے ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے زیادتیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ انسان کے سے شرمناک قسم کا سلوک کیا جاتا ہے وہاں مسلمانوں سے۔ اور اس بات کو انٹرنیشنل ہر فورم پہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور ہمیشہ پاکستان کے ہر لیڈر نے اس کو اجاگر کیا ہے۔ سر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے بھی یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھ کر اس چیز پہ آواز اٹھائی اور انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو بلند کیا۔ پھر جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب فارن منسٹر بنے تو انہوں نے بھی انٹرنیشنل ہر فورم پہ چیئرمین صاحب نے بھی کشمیر کی بات کی، معصوم کشمیروں کے حقوق کی بات کی۔ انہوں نے تو یہ بات بھی کہی کہ بچر آف گجرات از دا بچر آف کشمیر۔ تو سر جب یہ بات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہی کہ بچر آف گجرات از دا بچر آف کشمیر، اور اس کے بعد ایز اے فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھارت جانا پڑا، تو وہاں کی بھارتی حکومت جو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر کی قیمت ہیڈ منی رکھی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی حکمران جماعت کسی ملک کے فارن منسٹر کی ہیڈ منی رکھے۔ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں، یہ سوچ ہے ان بھارتیوں کی، یہ سوچ ہے ان بی جے پی کی، یہ سوچ ہے اس مودی اور اس کی پوری اس ہرارکی کی، لیکن اس ہیڈ منی کے باوجود وہ جوان کا بچہ، وہ ہمارا لیڈر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھارت گئے جہاں ان کی ہیڈ منی تھی، اور وہاں بھارت جانے کے بعد بھی انہوں نے کشمیر کا بات وہاں پہ بھی دہرائی، وہاں پہ بھی کشمیر کا مدعا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس ملک میں جا کے بھی اٹھایا جہاں پہ ان کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے کمٹمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنے کشمیر کے ساتھ، کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ۔ میں آج ایک دفعہ پھر ہم سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، جتنے بھی لوگ، جتنے بھی ہمارے ممبران اسمبلی کے ممبران بیٹھے ہیں، جنہوں نے اس کشمیر کے ایشو پہ ایک یونٹی کا مظاہرہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ہم ہر ایشو پہ، پاکستان کے ہر ایشو پہ جہاں نیشنل ایشو ہوگا، ہم سب نے یونٹی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے مل کے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے۔ جس طریقے سے ریسنٹلی اس وار میں بھارت کو ایک عبرت ناک شکست ہماری پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے ان کو تاریخی سبق سکھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر پھر بھی کبھی بھارت نے ہمت کی تو اس سے تاریخی شکست بھارت کو ہماری افواج، ہماری فورسز اور ہماری عوام مل کر ان کو دیں گے۔ سب پاکستان زندہ باد۔